مدینہ پہنچتے ہی ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن اس ویڈیو کی خاطر میں آپ کو پہلے مسجد نبوی سے ملحق اس میوزیم کی سیر کراؤں گا تاکہ آپ مدینہ منورہ کی تاریخ سے کچھ آگاہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ مدینہ صوبہ حجاز کا ایک اہم شہر اور سعودی عرب کے علاقے المدینہ کا صدر مقام ہے۔ عربی زبان کے لفظ مدینہ کے معنی ہے شہر۔ اس شہر کا اصل نام یثرب تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو اس شہر کا نام مدینہ النبی پڑ گیا، جس کے معنی ہے نبی کا شہر۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی 13ویں آیت میں مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس شہر میں واقع مسجد نبوی دنیا اسلام کی اہم ترین مسجد ہے۔ اس کے قریب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ مدینہ مکہ مکرمہ کے بعد اسلامی دنیا کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ شہر مکہ سے 340 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور بحیرہ احمر کے ساحل سے 190 کلومیٹر دور ہے۔ یہ حجاز کی سرزمین کا سب سے زرخیز علاقہ ہے۔ آج کل مدینہ کی آبادی 12 لاکھ کے قریب ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نادر آباد تھے۔ 4ویں صدی عیسوی میں یمن سے 2 بڑے قبائل بنو اوس اور بنو خزرج یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شروع میں یہ دونوں قبائل یہودی حکمرانوں کے تابع رہے، لیکن بعد میں اپنے معاملات آزادانہ طے کرنے لگے۔ 5ویں صدی کے آخری سالوں میں عربوں نے یہودیوں سے اقتدار چھین لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو اوس اور بنو خزرج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور 120 سال تک چھوٹی بڑی جنگیں لڑتے رہے۔ 7ویں صدی میں مدینہ کی سیاسی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ بنو نادر اور بنو قریظہ نے بنو اوس کے ساتھ اتحاد کر لیا اور بنو قینقاع بنو خزرج کے حلیف بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے چند سال پہلے ان قبائل کے درمیان ایک بدترین خون ریز لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی جو بعد میں ان قبائل کی آخری لڑائی ثابت ہوئی، شدید خون ریزی کے باوجود ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئی اور جھگڑے کی بنا باقی ہی رہ گئی۔ جھگڑا مٹانے کے لیے مدینہ کے کچھ عمائدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث بنانے کا ارادہ کیا اور اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ یہ ملاقات منی اور مکہ کے درمیان واقع ایک مقام العقبہ میں ہوئی۔ ان سرکردہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جھگڑے میں ثالث بننے کی درخواست کی اور اس بات کی ضمانت دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ جائیں تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو مکمل آزادی اور عزت حاصل ہوگی۔ سن 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 70 ساتھی ایک ایک 2 کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ یہ ہجرت شہر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں مکمل انقلاب کا پیش خیمہ بنی۔ بنو اوس اور بنو خزرج کی طویل دشمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ ان قبائل کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور تھوڑی تعداد میں یہودی بھی مسلمان ہو گئے۔ گرد و نواح کے مشرک قبائل مکہ سے آنے والے مہاجرین، انصار اور یہودی قبائل کے درمیان ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی روح سے چاروں گروہ آپس میں حلیف تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متفقہ قائد۔ اب آئیے مسجد نبوی کی طرف۔ موجودہ مسجد اصل مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے، یعنی اس وقت مسجد نبوی کم و بیش سارے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے فوراً بعد تعمیر کرائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار اس مقام پر پہنچے اور اس مقام پر مسجد کی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ یہ زمین 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین خرید لی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد 31 میٹر لمبی اور 36 میٹر چوڑی تھی۔ اس کے ستون کھجور کے تنوں سے قائم کیے گئے تھے
और छत खजूर के खुश्क पत्तों से डाली गई थी। मस्जिद की दीवारें सिर्फ 4 मीटर बुलंद थीं। मस्जिद के दाखिली दरवाजे 3 थे। मशरिक में बाबुल निसा, मगरिब में बाबुल जिब्रील और जुनूब में बाबुल रहमान। जंग खैबर के बाद मस्जिद में कुछ तौसी कर दी गई। मस्जिद की हुदूद में हर जानिब 47 मीटर का इजाफा किया गया। मगरिबी दीवार के साथ सुतूनों की 3 नई कतारें बनाई गईं और ये जगह नमाज के लिए मखसूस कर दी गई। उस वक्त तक मस्जिद का कोई मीनार ना था। 4 मीनारों में से पहला मीनार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर थी। सन 1307 में मोहम्मद इब्ने कलावन ने बाबुल सलाम के नाम से एक और मीनार का इजाफा किया, जिसकी तज़ीन मोहम्मद चाहरुम ने कराई। 1994 का आराइश नौ का मंसूबा मुकम्मल होने पर मीनारों की तादाद 10 हो चुकी थी, जो कि 104 मीटर ऊंचे थे। मीनारों के निचले, दरमियानी और बालाई हिस्से बिल तरतीब हश्त पहलू, चौकोर और सिलेंडर नुमा हैं। मस्जिद नबवी इस्लामी तारीख की तीसरी मस्जिद है। इसका खूबसूरत सब्ज गुंबद बहुत दिलकश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 650 साल बाद तक आपके मकबरे पर कोई गुंबद ना था। यहाँ पहला गुंबद एक ममलूक हुक्मरान ने 1289 में बनवाया, जो लकड़ी से बनाया गया था। जो सब्ज गुंबद हम देख रहे हैं, ये दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरे का बैरूनी गुंबद है। मौजूदा गुंबद का इजाफा तुर्क सुल्तान मोहम्मद दोम ने सन 1818 में कराया और सन 1837 में इस पर सब्ज रंग किया गया। ये चबूतरा जो बाबुल जिब्रील से दाखिल होने वालों के सीधे हाथ पर है, अस्हाब सुफा का चबूतरा कहलाता है। ये वो लोग थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे और इनका कोई घर बार ना था। ये लोग वसाइल की कमी के बायस घर गृहस्थी का बार ना उठा सकते थे और ये जगह ही उनका ठिकाना थी। इन असहाब में हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू जर गफ्फारी, हजरत सलमान फारसी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत बिलाल हबशी शामिल थे। ये देखिए, ये जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 साथियों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा है। यहाँ एक और कब्र की जगह बाकी है। कुछ मुसलमानों का अकीदा है कि यह जगह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए अल्लाह के हुक्म से मखसूस है। उनका ज़हूर क़यामत के करीबी ज़माने में होगा और अपना काम मुकम्मल करके उनकी वफ़ात हो जाएगी और यहाँ उनकी तदफीन होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल नबी पाक के सिर्फ 3 माह बाद हुआ था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन आपके वालिद के पहलू में ना हो सकी। ना ही हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन अपने नाना के करीब हो सकी। रोज़ा रसूल की मशरिकी सिमत का दरवाज़ा ऐन उसी जगह पर है जहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का दरवाज़ा था। ये वो इलाका है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजरत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत नौफल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाक़े थे। ये तमाम सुतून तारीखी अहमियत के हामिल हैं। ये सुतून इस्तवाना हन्नाना कहलाता है। ये उस जगह पर वाक़े है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाया करते थे। ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पीछे दाएं जानिब वाक़े है। इस जगह पर किसी ज़माने में खजूर का एक दरख्त हुआ करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। बाद में मिंबर बन गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठकर खुतबा देने लगे। यह सतून इस्तवाना वफूद कहलाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरूनी वफूद से इसी जगह मुलाकात किया करते थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातचीत करते और उन्हें इस्लामी तालीमात से आगाह करते। ये उस्तवान सरीर है। सरीर के माने हैं सोने की जगह। बताया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ के दौरान इस जगह सोया करते थे और इस खातिर यहाँ लकड़ी का एक तख्त लगाया गया था। ये उस्तवाना तहज्जुद है। किताबों की अलमारी के पीछे एक जायनमाज बिछी रहती थी।
لوگوں کے چلے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ استوانہ جبرائیل ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی کمرے میں بنایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر یہیں اللہ جل شانہ کا پیغام لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس طرف استوانہ حرس ہے۔ حرس کے معنی ہے نگرانی۔ استوانہ حرس اس جگہ واقع ہے جہاں بیٹھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں آنے والوں کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی منافقوں نے اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لوگ ایک بار پھر سرگرم ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور سچے ساتھیوں نے ہر طرح کی قربانیاں دے کر ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اس سلسلے کا سب سے بڑا تصادم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ملعون یزید بن معاویہ کے درمیان ہوا۔ یہ حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ تھا جو کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ شہید کر دیے گئے۔ خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہیں ننگے پاؤں اور ننگے سر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ لیکن کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سارے خاندان کو شہید کر ڈالنے کے باوجود یزید انہیں اور ان کے عظیم مقصد کو ختم نہ کر سکا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی جد و جہد نہ صرف تمام مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی یہ ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد کی علامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سفاکانہ قتل کے بعد مدینہ کے کچھ لوگوں نے یزید کے گورنر عثمان ابن محمد اور مروان ابن حکم کو مشورہ دیا کہ مدینہ کا محاصرہ کر لیں، جس پر یزید نے مسلم بن عقبہ کی کمان میں 10,000 فوج کا لشکر مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ شہر فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ یہ لڑائی مدینہ سے باہر ہرہ کے مقام پر ہوئی جس میں مدینہ والوں کو شکست ہوئی۔ ذرا اس جگہ کو دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر تک کا علاقہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ کہلاتا ہے۔ اس جگہ کے فرش پر سبز قالین بچھا کر اس کی شناخت نمایاں کر دی گئی ہے، جبکہ مسجد کا باقی تمام فرش سرخ قالین سے ڈھکا ہوا ہے۔ مسلم بن عقبہ گھوڑے کی پشت پر سوار اس جگہ کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر اس شخص پر جہنم حرام ہوگی جس نے ریاض الجنہ میں ایک قدم بھی رکھا۔ میں یہاں کھڑا ہوں اور جہنم مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جو شخص بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے، اس کا گھر لوٹ لیا جائے اور اس کے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کی جائے۔ یہ ظلم 3 دن تک جاری رہا اور اس کے نتیجے میں 700 خواتین حاملہ ہو گئیں۔ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ہرہ کی اولاد کا نام دیا گیا۔ ایک بات اور وہ یہ کہ اس لشکر میں حجاج بن یوسف بھی شامل تھا، لیکن اس وقت وہ صرف ایک کم سن سپاہی ہی تھا۔ مسجد نبوی کے دروازہ البقیع کے بالکل سامنے ایک وسیع قبرستان ہے۔ یہ جنت البقیع ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں جنت کا شجردار باغ۔ سن 1790 میں حجاز کا علاقہ ترکی کی عثمانیہ سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ اسی سال شاہ سعود نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور تاریخی اسلامی ورثے کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر عثمان ترک حکمران سلطان محمد دوم نے ابراہیم پاشا کی کمان میں 1818 میں ایک فوج نجد فتح کرنے کو بھیجی۔ ترک جرنیل نے السعود کو شکست دی اور یہ مقبرے دوبارہ تعمیر کرائے۔ انگریز براہ راست حجاز کی سرزمین پر حملہ کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتی عیاری سے کام لیا اور اس مقصد کے لیے 2 مقامی عرب قبائل السعود اور شریف حسین سے مدد حاصل کی۔ السعود کا تعلق نجد سے تھا اور یہ قبیلہ 100-200 سال سے اس علاقے میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔
सन 1880 में अंग्रेजों की मदद से शाह सऊद ने नजद पर कब्जा कर लिया और यहाँ का हुक्मरान बन गया। दूसरी आलमी जंग में जब अंग्रेजों ने सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दी तो हिजाज का इलाका सऊदियों के हवाले कर दिया। सऊदी ये नजरिया रखते थे कि इनके अकायद से हटकर सोचने और चलने वाले लोग तौहीद के मुनकिर हैं। इब्तिदा में इन्होंने शिया और सुन्नी दोनों फिरकों को काफिर करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले से इस मुल्क का नाम हिजाज था। सऊदियों ने इसका नाम सऊदी अरब रख दिया और मुकद्दस मकबरों की तबाही का काम शुरू कर दिया। इन्होंने अपना एक नुमाइंदा सुलेमान बिन बलहद मदीना भेजा ताकि वो वहां के मुसलमान उल्मा को इस बात पर कायल करे कि वो किसी भी इस्तदलाल की रूह से जन्नतुल बकी को तबाह करने का फतवा दे दें। एक दलील ये थी कि मज़ारों ने कब्रिस्तान की बहुत सी जगह घेर रखी है और इस नाजायज कब्जे की वजह से दूसरे लोगों को अपने मुर्दे दफन करने के लिए जगह की तंगी का सामना रहता है। अपने हक से महरूम लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए मज़ारों को मिस्मार करना ज़रूरी है। सिर्फ इसी इस्तदलाल की बिना पर फतवा तलब किया गया। कुछ उलमा ने इख्तलाफ का इजहार किया जिस पर उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो खामोश ना हुए तो उन्हें काफिर करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। आखिरकार फतवा जारी हो गया। फतवा ये था, मुतफक्का तौर पर कब्रों के ऊपर किसी भी तरह की इमारतें बनाना ममनू करार दिया जाता है। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस बयान की रोशनी में किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया था कि जब भी तुम कोई तस्वीर देखो तो उसे फाड़ डालो और जब भी तुम कोई कब्र जमीन से ऊंची देखो तो उसे जमीन के साथ बराबर कर दो। फतवा जारी होते ही सारी इस्लामी दुनिया में एक हंगामा खड़ा हो गया। शिया और सुन्नी दोनों फिरकों के नुमाइंदा उल्मा ने खुले लफ्जों में फतवे की मुखालफत की। इन उल्मा में हिंदुस्तान से मौलाना मोहम्मद अली जौहर निहायत नुमाया थे। सऊदी हुकूमत ने किसी एहतजाज या मुखालफत की परवाह न की और 21 अप्रैल सन 1925 को सऊदी हुक्मरान शाह सऊद के हुक्म से तमाम मकबरे मिस्मार कर दिए गए। जिन सऊदी मुसलमानों ने इस कार्रवाई की मुखालफत की इन्हें काफिर करार देकर कत्ल कर दिया गया। सलामत रह जाने वाला वाहिद मकबरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। सऊदी हुक्मरानों ने इस बात का खूब प्रचार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर मकबरे की इमारत आपकी तालीमात के मुनाफी है और मस्जिद के अंदर कब्र बनाना भी एक बड़ा गुनाह है। लेकिन शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के खौफ और मुजम्मत के बायस वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबरे को मिस्मार करने से बाज रहे। पहली बात तो यह है कि ये फतवा तमाम मुस्लिम उम्मा ने मुतफिका तौर पर नहीं दिया था। चंद मखसूस उलमा ने हुकूमती दबाव पर यह फतवा दिया था। दूसरे ये कि माजी में हर दौर में कब्रों पर मकबरे तामीर करने का रिवाज रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की कब्रों पर भी रोजे तामीर किए गए थे। तीसरी अहम बात ये कि सुन्नी उलमा के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब बयान के मुतालिक यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये किस हद तक सच्चाई पर मबनी है। वो इस बयान को मशकूक करार देते हुए इस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। लगता ऐसा है कि जैसे ये बयान हुक्मरानों की हिदायत पर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तराशा गया है। आज भी सुन्नी उल्मा जमीन से 6 इंच ऊंची कब्र बनाने को ही मुस्तहब समझते हैं। ये मकबरे जो मिस्मार कर दिए गए जियारत के लिए आने वालों को दुआ और तिलावत की जगह फराहम करते थे और इन्हें मौसमी हालात से भी बचाते थे। और अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को सच मान भी लिया जाए तो भी कई सवाल सर उठाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मुसलमान हुकूमत इसराइल और मिस्र तक फैली हुई थी और इस वसी मुसलमान सल्तनत की हुदूद में बहुत से अव्वलीन पैगंबरों समेत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीज व अकारिब और साथियों के मकाबिर मौजूद थे। उस वक्त उन्हें मिस्मार क्यों न किया गया? यहाँ तक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपने दौरे खिलाफत में भी किसी मकबरे को मिस्मार करने का हुक्म नहीं दिया। ये खुली हकीकत है कि ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना ही चारों खुलफाए राशिदीन में से किसी ने मकबरे मिस्मार कराए। ये एक बड़ी सच्चाई है कि मुसलमान हुक्मरानों ने 1400 साल तक इन मकबरों की हिफाजत की।
مدینہ کے علماء نے بھی 1400 سال تک اپنی مرضی سے ایسا کوئی فتویٰ نہ دیا۔ شاہ سعود کو مقدس مزاروں کو مسمار کرنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا تاکہ وہ ایک بار پھر وہی کر سکے جو 150 سال پہلے کربلا اور نجف میں بغیر کسی فتوے کے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزاروں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے مسلمان ہر سال حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جد و جہد کی یاد میں حج کرتے ہیں، تو پھر مزاروں سے کیسا خطرہ؟ وہ مزاروں پر عبادت کو بت پرستی اور شرک قرار دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں کوئی بھی مسلمان کسی پیغمبر یا ولی کی پرستش نہیں کرتا اور نہ ہی ان مزاروں کو قبلہ کا احترام دیتا ہے۔ وہ یہاں دفن لوگوں کو محض اللہ کے پیارے اور اس کے قریب بلند پایا لوگوں کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ ان مزاروں پر ان بزرگوں کی نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عمل کو شرک قرار دینا بے معنی الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ سعودی حکومت حج اور عمرے کے ویزے بغیر فوٹو کے جاری نہیں کرتی، اور خواتین تک اس شرط سے مبرہ نہیں۔ اور تو اور ان کی کرنسی نوٹوں پر بھی شاہ عبداللہ کی تصویر ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ساختہ قول کے ایک حصے پر فوری عمل کیا گیا، جس سے دنیا بھر کے ہر فرقے کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، لیکن اسی بیان کے دوسرے حصے پر عمل کو اتنا ضروری نہ سمجھا گیا۔ سعودیوں نے مقابر ملیہ میٹ کرنے میں تو بڑی تیزی دکھائی، لیکن تصویروں کی اشاعت کو جائز قرار دے دیا۔ ہم قرآن کو منصف ٹھہراتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ ابھی سورج نکلا مسجد کے اندر جانے سے پہلے وہ تمام کاغذات جن پر کوئی دعا یا قرآنی آیات لکھی ہوں باہر ہی چھوڑ جائیے گا، ورنہ گارڈ آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ زخمی بھی ہو جائیں۔ میں ایسے بہت سے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، بلکہ 25 سال پہلے جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو عملی تجربے سے بھی گزرا تھا۔ موبائل فون البتہ آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ بہت سی ایپس سیل فون پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، جو آپ کو نہ صرف جنت البقیع کا تفصیلی نقشہ فراہم کر دیں گی، بلکہ یہ معلومات بھی فراہم کر دیں گی کہ کس قبر میں کون دفن ہے۔ یہاں سے آپ کو مختلف قبروں پر پڑھی جانے والی دعاؤں کی رہنمائی بھی مل جائے گی۔ تصویریں لیتے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ اگر آپ کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو پوری طرح چوکنے رہیے اور کسی گارڈ کی نظر پڑنے کا احساس ہوتے ہی ہجوم میں غائب ہو جائیے۔ ویسے ایک انتہائی محفوظ طریقہ بھی ہے، آپ جنت البقیع کے ارد گرد کے کسی ہوٹل میں اوپر کی کسی منزل پر کمرہ حاصل کریں اور اپنے کمرے کی کھڑکی یا ہوٹل کی چھت سے بآسانی ویڈیو بنا لیں۔ سقیفہ کو سقیفہ بنی سعیدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھت دار عمارت ہے جو ایک یہودی قبیلے بنی سعیدہ کی ملکیت تھی۔ یہ قبیلہ مدینہ میں آباد یہودی قبیلے بنو خزرج کی ایک شاخ تھا۔ آج کل اس جگہ پر ایک پارک قائم ہے۔ یہ مکان بہت بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مکان اس وقت ایک بیٹھک کے طور پر استعمال کیا گیا تھا جب اسلامی تاریخ اپنے انتہائی اہم اور نازک ترین دور سے گزر رہی تھی۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی 8 جون سن 632 عیسوی کو، اس دن انصار جو کہ مدینہ کے مقامی مسلمان تھے سقیفہ بنی سعیدہ میں اکٹھے ہوئے اور مستقبل کی مسلمان قیادت کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ انصار کے دونوں بڑے قبائل کے سرکردہ لوگ یہاں موجود تھے، لیکن مہاجرین کا کوئی نمائندہ موجود نہ تھا، بلکہ انہیں اس میٹنگ کی اطلاع ہی نہیں دی گئی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر روانہ ہوئے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، یا ابو بکر،
فوراً باہر آئے، ایک نہایت ضروری معاملہ درپیش ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں پیغام بھجوایا کہ وہ ابھی ایک بہت ضروری کام میں مصروف ہے اور اس وقت نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر نے پھر پیغام بھیجا کہ معاملہ نازک ہے اور ان کا فوری آنا بہت ضروری ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر باہر آ گئے اور حضرت عمر نے انہیں خفیہ طور پر انصار کی بیٹھک کے بارے میں بتایا جو سقیفہ بنو سعیدہ میں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے فوراً وہاں چلنے کو کہا اور یہ دونوں اصحاب سقیفہ کو چل پڑے۔ ایک گرما گرم بحث مباحثے کے بعد، جس کی تفصیلات بہت تکلیف دہ ہیں، وہاں موجود تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، یعنی انہیں مسلمانوں کا نیا قائد منتخب کر لیا گیا۔ اسے امائدین کی سیاسی بصیرت اور معاملہ فہمی کہیے یا بدقسمتی، اس مسجد کے شرکا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے معاملے پر بحث کر رہے تھے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین و تدفین کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ اس بات میں مجھے ہرگز کوئی شبہ نہیں کہ یہ تاریخ کا ایک تکلیف دہ دورانیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلہ مند ساتھیوں کی توجہ جنازے کے انتظامات کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے انتخاب پر تھیں۔ اگلے دن مدینہ کی مسلمان برادری نماز کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے حق میں تقریر کی اور مسلمانوں سے ان کی بیعت کرنے کو کہا، اور کثیر تعداد میں مسلمانوں نے بیعت کر دی۔ کچھ مسلمان البتہ ایسے تھے جنہوں نے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ زیادتی سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، اور حجۃ الوداع کے ایک ہفتے بعد مکہ سے واپسی پر خم غدیر کے مقام پر ان کی قیادت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی خود سارے معاملے کا خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنو سعیدہ میں ہونے والے مباحثے سے بھی کسی حد تک باخبر ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ منتخب ہونے کے فیصلے کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمانوں میں اس نازک مرحلے پر انتشار نہ پیدا ہو۔ جی ابھی جس جگہ پہنچے ہیں وہ آپ سب کو ہی پتہ ہے، بدر کا مقام مدینہ سے 150 کلومیٹر اور مکہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کی اسلامی تاریخ میں نہایت نمایاں حیثیت ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد 13 مارچ سن 624 عیسوی کو منگل کے دن یہاں کفر و اسلام کی پہلی بڑی لڑائی لڑی گئی۔ اس سے پہلے سن 623 کے آخر اور 624 کے شروع میں مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں، تاہم دونوں حریفوں کے درمیان پہلا بڑا مارکا بدر کے مقام پر پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے کے شروع میں ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ پلٹ رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ 50 تیر اندازوں پر مشتمل محافظ دستہ بھی تھا۔ یہ صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی ترتیب دے کر اس خطرے سے نمٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ والوں کو ان تیاروں کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابو سفیان کی مدد کے بہانے مدینے پر حملے کا ارادہ کر لیا، اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ ان حالات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 313 مجاہدین کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت زبیر، حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری شامل تھے۔ حضرت عثمان اپنی بیمار اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رکے رہے، وہ اس جنگ میں شریک نہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی بھی جنگ میں شریک نہ تھے کیونکہ وہ اب تک غلام تھے۔ مسلمانوں کی مختصر فوج کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور جنگی سامان اور ہتھیار بھی وافر نہ تھے، جبکہ کافروں کی فوج کے ہمراہ اس سے کئی گنا زیادہ جانور اور ہر قسم کا جنگی ساز و سامان بہت کثرت سے تھا۔ اب ایک طرف ابو سفیان ایک اور غیر معروف راستے سے گزر کر مکہ پہنچ گیا، اور دوسری طرف یہ دونوں لشکر بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے اپنے خیمے بدر کی پہاڑی پر نصب کیے، جبکہ مکہ والوں کا پڑاؤ نشیب میں واقع وسیع میدان میں تھا۔
رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پہاڑی پر جا بجا الاؤ روشن کیے گئے۔ عام طور پر 5 آدمیوں کے لیے ایک الاؤ روشن کیا جاتا تھا، لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آدمی کو الگ الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا اور دشمن پر اصل سے 5 گنا بڑی فوج کی دھاک بٹھا دی۔ یہ چال، جسے اینٹی بلیک آؤٹ کا نام دیا جا سکتا ہے، اپنی طرز کی منفرد جنگی چال تھی اور دنیا کی جنگی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا جب یہ چال چلی گئی اور انتہائی کامیاب رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حربی صلاحیتوں کا یہ ایک کامیاب اظہار تھا۔ صبح کے وقت فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہوئیں اور جنگ کا اعلان ہوا۔ جنگ کا آغاز عرب کے قدیم رواج کے مطابق انفرادی جنگ سے ہوا۔ قریش نے اپنے 3 نامور جنگجو میدان میں اتارے۔ ان میں سے ایک عتبہ ابن ربیعہ، ابو سفیان کا سسر، عتبہ کا بیٹا ولید اور عتبہ ہی کا بھائی شیبہ شامل تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ دو بدو لڑائی میں حضرت علی نے ولید کو، حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو شیبہ نے شدید زخمی کر دیا۔ اسے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ہلاک کر دیا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی تھی، زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جنگ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ اس طرح افرادی مقابلے میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور عام جنگ کے لیے ان کا حوصلہ بلند ہو گیا تھا، یا فوجی اصطلاح میں یوں کہیے کہ مورال ہائی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف 3 بہادر ترین جنگجوؤں کے مارے جانے سے قریش جنگ کی ابتدا میں ہی حوصلے ہار گئے تھے۔ نفسیاتی شکست نے انہیں خوف زدہ کر دیا اور ان کی فوج نے پسپائی اختیار کی۔ سپہر سے پہلے جنگ ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج نے مار کا مار لیا تھا۔ اس جنگ میں 14 مجاہدین شہید ہوئے اور 72 کافر مارے گئے۔ مسلمانوں نے 70 کافروں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا۔ یہاں ایک غیر معروف صحابی حضرت حارث کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس سچے مسلمان اور محب رسول نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی تعداد محض مٹھی بھر ہی تھی۔ جنگ بدر میں کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے خلاف جدوجہد میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہوئی۔ مکہ والوں کے علاوہ ارد گرد کے دیگر قبائل جو اب تک اسلام کو محض ایک علاقائی قوت اور مسلمانوں کو مخصوص مذہبی عقائد رکھنے والے افراد کا ایک مختصر گروہ سمجھتے تھے، اسے ایک ٹھوس اور طاقتور زمینی حقیقت کے طور پر قبول کرنے لگے اور اس کے پیغام کو ایک روحانی تحریک جسے واضح طور پر آسمانی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ جنگ ابو سفیان کے لیے بھی بہت اہم بلکہ مبارک ثابت ہوئی۔ عمر ابن ہاشم اور ابو جہل سمیت قریش کے کئی سرکردہ سردار جنگ میں مارے گئے اور قریش کی سرداری ابو سفیان کو مل گئی۔ بدر کی فتح نے مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور اسلامی ریاست کی بنیاد کو استحکام بخشا۔ اچھا، جب آپ احد کے پہاڑ کے نا ادھر اوپر آتے ہیں تو آپ کو ایک یہاں سے دور ایک پہاڑ نظر آتا ہے، میں اس کو زوم ان کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ پہاڑ بدر کی شکست قریش کے لیے شرمناک تھی۔ وہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، لیکن وہ اس کے لیے پوری تیاری کر کے ہی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اپنے باپ عتبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام وحشی کو اس شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے۔ وہ اسے اپنی نگرانی میں تیر اندازی کی مشق کرا رہی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد 11 مارچ سن 625 عیسوی کو قریش 3000 آدمیوں کی فوج لے کر مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس اس فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے جا رہے تھے۔ مکی عورتیں جن میں قریش کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی اس لشکر کے ساتھ تھی تاکہ جنگی گیت گا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کر سکیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں اور لشکر کی روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر کے اپنی جنگی حکمت عملی طے کر لی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کی فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دونوں فوجیں کوہ احد کے سامنے واقع وادی میں مد مقابل آئیں۔ یہ 23 مارچ سن 625 عیسوی کو ہفتے کا دن تھا جب احد کی وادی میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد لڑی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خاموشی سے کفار کی فوج کا گھیراؤ کر لیں۔ اگلے دن صبح سویرے مسلمان سپاہیوں نے گہرائی میں واقع پہاڑی ڈھلانوں پر پوزیشنیں سنبھالی ہی تھیں کہ ایک غیر متوقع صورتحال سامنے آئی۔ خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں کی فوج کی تعداد 700 رہ گئی جو کہ کوہ احد کی پہاڑی ڈھلانوں پر تعینات تھی۔ فوجیوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا اور پشت پر واقع کوہ احد ان کے لیے ایک قدرتی مورچے کا کام دے رہا تھا۔ مسلمان کیمپ کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا جو پشت سے ہونے والے حملے کی صورت میں فوج کے دفاع کا ذمہ دار تھا۔ یہ تھی وہ حکمت عملی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کی۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاؤں اکھڑتے ہی قریش حوصلہ ہار گئے اور ساری مکی فوج تتر بتر ہو گئی۔ مسلمان میدان مار چکے تھے لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فتح صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی جب کچھ سپاہیوں سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ پہاڑی درے پر متعین تیر انداز تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ اس ہدایت کو بھول کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ درہ خالی پا کر مکی فوج کے ایک دستے کو جس کی قیادت خالد بن ولید کے پاس تھی مسلمان فوج پر پشت سے حملے کا موقع مل گیا۔ اچانک حملے سے مسلمان سپاہیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ قریش کے بکھرے ہوئے سپاہی بھی واپس آ کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہو گئے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بہت سی جگہوں پر دو بدو لڑائی بھی ہوئی، لیکن اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی جس نے مسلمانوں کا حوصلہ توڑ ڈالا اور وہ میدان چھوڑ کر ایک قریبی پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کی خبر آ گئی اور مسلمان کچھ پرسکون ہو گئے۔ اس اتفاقی فتح نے کفار پر وحشت طاری کر دی۔ ہند اور اس کے ساتھیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے مسلمان شہداء کی میتوں کی بے حرمتی کی۔ ہند نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا بدلہ لینے کی خاطر حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبا لیا۔ حضرت حمزہ سمیت دیگر شہداء کے ناک اور کان کاٹ کر زیور کی طرح پاؤں میں پہن لیے۔ مکی فوج کے سپاہی احد کی دشوار گزار ڈھلانوں پر مسلمانوں کا پیچھا نہ کر سکے اور لڑائی بند ہو گئی۔ ابو سفیان نے قریش کی فتح کا اعلان کیا اور مکہ روانہ ہو گیا۔ اگرچہ مسلمان یہ جنگ ہار گئے تھے لیکن قریش بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے تھے۔ ان کی جیت محض وقتی اور محدود جیت تھی۔ ان کا اصل ہدف مسلمانوں کے مرکز مدینہ کو تباہ کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں سمیت مکمل طور پر شکست دینا تھا، اور بلا شبہ وہ اپنے ان عزائم میں ناکام رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی تھی۔ دوسری طرف اس جنگ کے نتائج سے مسلمانوں اور ان کے مقاصد کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ مکہ والوں کو دوسری بڑی شکست دینے کے بالکل قریب تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جنگ کے دن احد کی پہاڑی پر واقع ایک غار کے نیچے اس مقام پر جہاں پہاڑ شروع ہوتا ہے نماز ادا کی تھی۔ آج اس جگہ پر ایک مسجد واقع ہے۔ اگرچہ مسجد کی عمارت امتداد زمانہ کا شکار ہو چکی ہے لیکن دیواروں اور محراب کے آثار باقی ہیں۔ مسجد کے گرد 4 دیواری بھی تھی لیکن اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے۔
غزوہ بدر اور احد کے تجربات سے مسلمان ٹھوس اور عملی فوجی تربیت حاصل کر چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عسکری قوت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک اہم واقعے کی وجہ سے مدینہ کی سیاسی صورتحال بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نادر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی تھی، اور اس طرح عملی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بدر کر دیا تھا، اور وہ مدینے سے باہر خیبر کے مقام پر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں انہوں نے ارد گرد کے مشرک قبائل کے ساتھ دفاعی معاہدے کر لیے۔ قریش مکہ ان کے سب سے بڑے اور طاقتور حلیف تھے۔ ان سب گروپوں کا مشترکہ بنیادی مقصد اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو توڑنا اور مسلمانوں کی سیاسی قوت کو شکست دینا تھا۔ مختلف گروہوں کے اس اتحاد کا ذکر قرآن پاک کی سورہ احزاب میں آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس غزوہ کو احزاب یعنی متحدہ گروہوں کی لڑائی کا نام دیا گیا ہے۔ تاریخ میں یہ جنگ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب دونوں ناموں سے مشہور ہے۔ جنوری سن 627 عیسوی میں ان سب قبیلوں کے سپاہیوں پر مشتمل 10,000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ قرآن پاک نے اس جنگ کو اسلام کے خلاف کفر و یہود کا اتحاد قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان فوج صرف 3,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، اور اس میں مدینہ کے 15 سال سے زیادہ عمر کی تمام مردانہ آبادی شامل تھی۔ جنگ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو پسند فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا، جو اس زمانے میں فارس کہلاتا تھا۔ انہوں نے مدینہ کے شمال میں ایک خوب چوڑی اور گہری خندق کھودنے کی صلاح دی تھی، جو کہ ایران یا فارس کے لوگوں کی قدیم جنگی تکنیک تھی، جبکہ باقی 3 اطراف سے مدینہ پتھریلے پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ 6 دن تک مدینہ کا ہر فرد خندق کھودنے میں مصروف رہا، اور آخر کار شہر کے دفاع کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی خندق تیار ہو گئی۔ آج کل یہ خندق موجود نہیں، لیکن اس جگہ کی نشاندہی مختلف نشانات سے کر دی گئی ہے جہاں کبھی یہ خندق کھودی گئی تھی۔ یہ ایک کامیاب حربہ ثابت ہوا۔ اس سے پہلے عربوں نے کبھی بھی جنگ کے موقع پر بلکہ شاید کسی بھی اور موقع پر خندق نہ کھودی تھی۔ اس کا رواج ہی نہ تھا، وہ تو بس گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ جاتے تھے۔ وہاں شمشیر زنی اور تیر اندازی یا کبھی کبھی پہلوانی کے جوہر دکھاتے۔ فتح کی صورت میں جہاں تک ممکن ہوتا حریف کا پیچھا کرتے ہوئے مال غنیمت اکٹھا کرتے، اور شکست کی صورت میں کام آ گئے تو خیر، ورنہ گھوڑوں کا رخ گھر کی جانب کر کے ایڑ لگا دیتے۔ بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو اس پس منظر میں قریش اور یہودیوں کے گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اس طرح ان کو مدینہ کے باہر محصور کر دیں گے۔ اتحادیوں کی فوجی قیادت پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ مدینہ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، لیکن مدینہ والے محفوظ تھے۔ محاصرہ 4 ہفتے تک جاری رہا، لیکن حملہ آور شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ آخر زچ ہو کر انہوں نے خندق عبور کر کے شہر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کے لیے ان کا یہ اقدام غیر متوقع نہ تھا، اور انہوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ خندق عبور کرنے کی کوشش کرنے والوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ ایک جوشیلے جنگجو نوفل ابن عبداللہ نے گھوڑے پر سوار خندق کے پار چھلانگ لگانے کی کوشش کی اور خندق میں جا گرا۔ مسلمان فوجیوں کی سنگ باری کی زد میں آ کر وہ اس قدر نڈھال ہوا کہ خندق سے باہر نہ نکل سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ قریش کے کچھ اور سپاہیوں نے، جن میں عمر ابن عبدود، دہرار ابن خطاب اور اکرمہ ابن ابو جہل شامل تھے، خندق کو ایک ایسے مقام سے پار کر لیا جہاں چوڑائی کچھ کم تھی۔ ان سپاہیوں نے صلح نامی پہاڑی کے قریب ایک دلدلی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ عمر ابن عبدود نے مسلمانوں کو کشتی کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چیلنج قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میدان میں اترے۔ ابتدائی زور آزمائی اور داؤ پیچ کے بعد مقابلے میں شدت آ گئی اور دونوں حریف گرد کے بادل میں غائب ہو گئے، اور پھر ایک فیصلہ کن چیخ بلند ہوئی، لیکن یہ واضح نہ تھا کہ یہ کس کی آواز ہے
اور فاتح کون ہے؟ آخرکار گرد کے بادل سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت کا اعلان تھی۔ محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا اور دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ طویل محاصرے نے مسلمانوں کے لیے اچھی خاصی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ خوراک کے ذخائر ختم ہونے کو تھے اور سردی بڑھ رہی تھی، خاص طور پر رات کے وقت اس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ راتوں کو مسلسل جاگتے رہنے اور چوکس رہ کر خندق کا پہرا دیتے رہنے سے بھی مجاہدین کے اعصاب دباؤ کا شکار تھے۔ دوسری طرف اتحادیوں کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کو تھا، گھوڑے اور اونٹ چارے کی کمی کے باعث مرنے لگے تھے۔ اس سال سردی غیر معمولی طور پر زیادہ پڑی تھی اور ہوا میں نمی کی وجہ سے اس کی شدت اور بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ محاصرے کی 27ویں رات تھی جب سخت چڑچڑاہٹ اور گو مگو کی کیفیت میں اتحادی قبائل نے پسپائی کا فیصلہ کیا اور اپنے خیمے اکھاڑ لیے۔ وہ واپس روانہ ہو رہے تھے۔ اگلی صبح میدان خالی تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا اور مخالفین کے بھی صرف 3 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں کی دفاعی پالیسی مکمل طور پر کامیاب رہی، جبکہ کفار اور یہودی کوئی بھی مقصد حاصل نہ کر سکے اور کھلی شکست سے دوچار ہوئے۔ اس جنگ میں ایک اور اہم معاملہ بھی پیش آیا تھا۔ مکہ میں آباد یہودی قبیلے بنو قریظہ نے اتحادیوں کے لیے جاسوسی کی تھی اور اس کی سزا کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں نے محاصرہ ختم کر دیا اور یوں یہ تاریخی جنگ ختم ہوئی۔ یہ قدیم مسجد دیکھیے، یہ خوبصورت مسجد کوہ صلا پر اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں سے خالد بن ولید خندق عبور کر کے مدینہ میں داخل ہوا تھا، جبکہ مسجد سلمان فارسی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث کھنڈر بن چکی ہے۔ کبھی کسی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ان کا نام مسجد کی دیوار پر موجود تھا، لیکن آج اس شخص کا نام تک مسجد سے مٹ چکا ہے جس کی ایک تجویز کی بدولت مسلمانوں کو ایک عظیم اور تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بے دخل کرنے کے لیے اپنی بھرپور طاقت آزمائی اور تمام تر وسائل استعمال کر دیے، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے میں وہ ناکام رہے۔ وہ نہ صرف جنگ ہار گئے بلکہ انہیں ایک اور بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ وہ مدینہ سے گزر کر شام جانے والے تجارتی راستے سے محروم ہو گئے اور یوں اس تجارت سے ہاتھ دھو بیٹھے جس کے ساتھ ان کا خاندانی اور معاشی وقار وابستہ تھا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد اسلام خطے میں مزید مضبوط اور پروقار حیثیت میں ابھرا۔ خیبر مدینہ کے نواح میں واقع ایک خوبصورت نخلستان ہے جو مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مکہ سے شام جانے والی شاہراہ پر خیبر ایک اہم یہودی بستی تھی۔ لفظ خیبر کے لغوی معنی ہے قلعہ۔ اس علاقے کو خیبر کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ یہاں کئی ایک قلعے سلسلہ وار تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ قلعے تعداد میں 6 یا شاید 7 تھے۔ یہ نخلستانی علاقہ قدرتی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ النطاد تھا، دوسرے کا نام الشق تھا اور تیسرا حصہ القطبہ کہلاتا تھا۔ تینوں حصوں کی حدود کا تعین اس علاقے کے جغرافیائی خدوخال کرتے تھے۔ کہیں صحرا، کہیں زلزلے سے بننے والی دراڑیں اور کہیں کوئی دلدلی علاقہ ان تینوں حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا۔ ہر حصے میں قلعوں کے علاوہ رہائشی مکانات، گودام اور استبل بھی واقع تھے۔ ہر قلعہ ایک الگ یہودی خاندان کی ملکیت تھا۔ قلعوں کے ارد گرد کھیت اور کھجور کے باغات تھے۔ ان قلعوں کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر انہیں باسالٹ کی اونچی چٹانوں پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جگہ خیبر کے عرب یہودیوں کا قبرستان ہے۔ اگرچہ یہاں کوئی کتبہ یا کسی قسم کی کوئی اور ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس سے اس جگہ کے قبرستان ہونے کا ثبوت مل سکے، لیکن یہ جگہ تب سے یہودیوں کا قبرستان ہی کہلاتی ہے۔ یہودیوں نے اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ امن و تعاون کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اکثر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انہیں شہر بدر کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلمان فوج نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ اس وقت بنو قنیقہ اور بنو نادر کے اکثر یہودی خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ بنو نادر نے جنگ احزاب میں قریش مکہ اور ان کے اتحادی بدو قبائل کا کھلے بندوں ساتھ دیا اور انہیں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسایا بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی۔ انہوں نے بہت سے عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا معاوضہ بھی دیا۔ غرض کے خیبر یہودیوں نے غزوہ خندق یا احزاب میں قریش مکہ کی بھرپور مدد کی۔ مدینہ میں آباد یہودی قبیلے بنو قریظہ نے جنگ کے دوران قریش کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی تھی، جس کی سزا کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمان فوج نے ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا اور انہیں غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس وقت خیبر کے یہودیوں نے بنو قریظہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شکست کا بدلہ لینے میں مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کریں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ مدینہ پر ایک بڑے حملے کی تیاری کرنے میں لگ گئے۔ وہ قریش مکہ کے ساتھ جنگی تعاون کا ایک معاہدہ کرنے کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب معاملات سے باخبر تھے۔ اسی دوران قریش مکہ اور مسلمانوں کے بیچ تاریخی صلح نامہ معاہدہ حدیبیہ طے پا گیا اور یہودیوں کے قریش کے ساتھ معاہدے کی امکانات ختم ہو گئے۔ اب یہودی سیاسی طور پر تنہا رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہودیوں پر حملہ کرنے کا یہ بہترین وقت تھا۔ چنانچہ معاہدہ حدیبیہ طے کر کے مدینہ واپس پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ خیبر پر حملہ کر دیا۔ جب جنگ ناگزیر ہو گئی اور یہودیوں کو محسوس ہوا کہ وہ یہ جنگ تنہا نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے ایک قریبی نخلستان فدق میں آباد یہودیوں کو اپنا حلیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے اتنی تیاری کافی ہے۔ مسلمانوں کی فوج مئی سن 628 عیسوی میں خیبر پر حملے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئی۔ سپاہیوں کی تعداد 1400 سے 1800 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان خواتین نے بھی شرکت کی تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کی خدمت سر انجام دے سکیں۔ جنگ میں شریک خواتین میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ خیبر کے دفاع کے لیے یہودیوں کی فوج میں 10,000 سپاہی تھے اور یہ مسلمان فوج کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد تھی۔ اس مختصر تعداد کا مسلمانوں نے بڑے مختلف انداز میں فائدہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام مسلمان سپاہی نہایت سکون اور خاموشی سے صرف 3 دن میں خیبر کے علاقے میں داخل ہو گئے اور یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد جو ایک قلعے کے سامنے ہوئی، یہودیوں نے دو بدو مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑائی کے دوران زیادہ تر متحارب فوجوں کے سپاہیوں نے وسیع فاصلے سے ایک دوسرے پر تیر برسائے۔ جنگ کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مسلمان ایک بھرپور یلغار کر کے قلعے میں داخل ہو سکتے تھے۔ ایسے میں یہودیوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو اس علاقے میں اپنے قیمتی ساز و سامان اور خزانوں کے ساتھ ایک دوسرے قلعے میں منتقل کر دیا تاکہ مکمل اور بھرپور مزاحمت کر سکیں۔ نہ تو یہودی اور نہ ہی مسلمان ایک طویل محاصرے کے لیے تیار تھے، اس لیے دونوں ہی فریق خوراک اور پانی کی کمی کا شکار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جنگ جاری رہی۔ النطاط اور الشک میں واقع قلعے آسانی سے فتح ہو گئے۔ اب اہم ترین قلعہ القموس باقی رہ گیا تھا۔ یہ ایک نہایت اہم قلعہ تھا جس کی حفاظت کے لیے یہودیوں نے نہایت سخت انتظامات کر رکھے تھے۔ اس قلعے کا محاصرہ 13 سے 19 دن تک جاری رہا۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں داخل ہونے کی کئی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم، کل میں جنگ کا پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح ہر ایک یہ جاننے کے لیے بے چین اور متجسس تھا کہ آج پرچم کس خوش نصیب کو ملتا ہے۔ ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ اس پر لوگوں کو کچھ حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت حضرت علی بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور اب تک ہونے والے کسی بھی حملے میں انہوں نے حصہ نہ لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر حضرت علی آگے بڑھے۔
ان کی آنکھوں کی تکلیف شدید تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر مل دیا اور ان کی آنکھیں بالکل تندرست ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ان کے حوالے کیا اور وہ دشمن سے دو ہاتھ کرنے چل پڑے۔ اسی دوران یہودیوں نے تمام کنوؤں اور چشموں پر قبضہ کر لیا اور مسلمان پانی کی قلت کا شکار ہو گئے۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے زمین کھودی اور اس جگہ سے چشمہ پھوٹ پڑا جو آج بھی جاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے ہدف قلعہ القموس کا رخ کیا۔ قلعے کے دروازے پر ان کا آمنا سامنا یہودی سردار مرحب سے ہوا، جو ایک نامی گرامی پہلوان بھی تھا اور تجربہ کار جنگجو بھی۔ دونوں سپاہی ایک دوسرے پر پل پڑے۔ حضرت علی نے مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ وہ اس کے آہنی خول کو کاٹتی ہوئی سر میں دھس کر جبڑوں تک اتر گئی۔ انفرادی مقابلے میں فتح کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت علی ہر قدم پر قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہودیوں کے بہترین جنگجو اور سردار مارے گئے۔ یہودی سپاہیوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ جنگ کے دوران حضرت علی کی ذرا کھو گئی۔ کوئی متبادل نہ ملا تو آپ نے قلعے کے دروازے کو ہی ڈھال بنا لیا۔ جب یہودیوں کی مزاحمت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے قلعے میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی دروازہ نیچے گرا دیا اور یوں قلعے اور زمین کے درمیان ایک پل سا بن گیا اور مسلمان بآسانی قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہ دروازہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا اور جنگ کے آخری مرحلے پر مسلمان سپاہیوں کے قلعے میں داخلے کے لیے پل کا کام بھی کیا، اس قدر بھاری تھا کہ 8 آدمی اس دروازے کو اس کی چوبوں سے لگایا کرتے تھے۔ یہ رہا قلعے کا دروازہ۔ یہی وہ تاریخی دروازہ ہے جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈھال اور پل کے طور پر استعمال کیا۔ اسی دروازے سے مسلمان سپاہی تیزی سے بھاگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان سے سختی سے نمٹا گیا، یعنی مقابلے کی کوشش کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر بہادری کے تاریخی جوہر دکھائے اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ آخر یہودیوں کی مزاحمت دم توڑ گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ یہودی سردار فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ صلح کی شرائط طے کی جا سکیں۔ قبائل نے اپنی اپنی شرائط پر جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ الوتی اور السلیلم قبائل نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ ان سے نرمی کا سلوک روا رکھا جائے گا اور ان کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط مان لی اور ان قبائل کی کوئی جائیداد ضبط نہ کی گئی۔ اس کے بعد ابی الحقیق، الکتابہ اور الوتیح قبیلوں کے سردار صلح کے معاملات پر بات چیت کے لیے حاضر ہوئے۔ صلح کا جو معاہدہ طے پایا اس کی روح سے یہودیوں کو خیبر کا علاقہ خالی کرنا تھا اور اپنی ساری دولت سے مسلمانوں کے حق میں دستبردار ہونا تھا۔ ان شرائط پر مسلمانوں نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی اور یہودیوں کو جانی نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کیا۔ معاہدہ طے پا جانے کے بعد یہودیوں کے ایک اور وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ انہیں اسی نخلستان میں رہنے اور کاشتکاری کی اجازت دی جائے تو وہ آدھی زرعی پیداوار مسلمانوں کو دے دیا کریں گے۔ یہ شرط مان لی گئی اور یہودیوں سے خیبر کا علاقہ خالی نہ کرایا گیا۔ جنگ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک اور اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کی حکومت مدینہ اور اس کے نواح تک ہی محدود نہ رہی بلکہ جزیرہ نماں عرب کے دوسرے حصوں تک پھیل گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے بڑے مخالف یہودی ان کے مطیع ہو گئے۔ معاہدہ حدیبیہ جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھیں اور اسی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انتہائی قریبی ساتھیوں نے بھی بعض شرائط سے اختلاف کیا تھا، اس معاہدے نے ہی فتح خیبر کی راہ ہموار کی۔ یہودیوں کا زور توڑ دینے کے بعد
مسلمانوں کے لیے مکہ فتح کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ فتح خیبر نے فتح مکہ کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ یہ کامیابی مسلمانوں کی طویل معاشی خوشحالی کا آغاز بھی تھی۔ جب اس جنگ میں یہودیوں کے ہتھیار ڈالنے کی خبریں ان کے اتحادی فدق کے یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اہل فدق کے ساتھ بھی صلح کا معاہدہ کیا گیا، جس کی شرائط اہل خیبر کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے ملتی جلتی تھیں۔ فدق کا علاقہ چونکہ لڑے بغیر ہی فتح ہو گیا تھا، اس لیے رواج کے مطابق وہاں موجود کھجور کے باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہو گئے۔ ان باغات کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال بھر اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے تھے، اور اس کا حکم اللہ جل شانہ کی طرف سے آیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کے اس حکم سے آگاہ کیا کہ اے نبی، ذوالقربہ یعنی اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقربہ کی مزید وضاحت چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، فاطمہ، یہاں حقوق سے مراد فدق کے باغات تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بلا کر فدق کا علاقہ انہیں تحفے میں دے دیا۔ اس واقعے کے 4 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور بدقسمتی سے یہ باغات حضرت فاطمہ اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے درمیان ایک تاریخی تنازع کی وجہ بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ باغات بی بی فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے اپنے حق میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا تو اسے بھی تسلیم نہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی ان کی پیاری بیٹی اپنے وراثتی حق سے محروم کر دی گئیں۔ سعودی عرب کے دیگر تاریخی مقامات کی طرح یہاں بھی مجھے جلائے گئے کھجور کے درخت اور تباہ شدہ عمارتی ڈھانچے نظر آئے، کیونکہ یہ جگہ بھی خاص تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ کھجور کے جلے ہوئے درخت آپ کو میلوں دور سے ہی نظر آ جائیں گے۔ خیبر کا قلعہ البتہ بین الاقوامی ثقافتی اور تعمیری ورثے کے طور پر محفوظ ہے، اور یہودی وراثت کو نقصان پہنچنے سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو اشتعال بھی آ سکتا ہے۔ وہاں پہ بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ اور یہ بات میں نے ایک پڑھا تھا اس مسجد کے بارے میں، قبلہ تین کے بارے میں۔ مدینہ کے ارد گرد بے شمار ریستوران موجود ہیں جہاں انواع و اقسام کے کھانے کسی بھی وقت آرڈر کیے جا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد واقع ریستورانوں میں عام طور پر عرب کھانوں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر پاکستانی کھانے بھی ملتے ہیں۔ مدینہ کے اس نواحی علاقے میں کئی مقدس تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں سے ایک مسجد غمامہ ہے۔ لفظ غمامہ کے معنی ہیں بادل۔ یہاں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے ادا کی جانے والی خاص نماز استسقاء ادا کی تھی۔ یہ مسجد نبوی سے پیدل فاصلے پر واقع ہے۔ اس مسجد کو مسجد عید بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام نے یہاں عید کی نماز ادا کی تھی۔ یہ مسجد ابو بکر کہلاتی ہے۔ یہ اس مقام پر واقع ہے جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہائشی مکان واقع تھا۔ یہ مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور مسجد غمامہ سے اس کا فاصلہ محض 40 گز ہے۔ مسجد علی بھی یہاں کا ایک اہم اور قابل دید مقام ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہتے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے پچھواڑے مسجد غمامہ کے قریب واقع ہے۔ یہ مسجد بلال کہلاتی ہے۔ مسجد نبوی سے ملحق یہ مسجد کھجوروں کی منڈی کے قریب واقع ہے۔ موقع ملے تو اس مسجد کی زیارت ضرور کریں اور نماز بھی ادا کریں۔ یہ دیکھیے، انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل یہ مشہور مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے۔ اسی مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا۔ 15 رجب سن 2 ہجری کو پیر کے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ جل شانہ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے نبی اپنا رخ مسجد الحرام سے کعبہ کی طرف موڑ لیجئے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب واقع یہ مسجد مسجد جمعہ کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ قباء سے مدینہ منورہ واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو سلام بن اوف قبیلے کے علاقے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جمعہ کی نماز ادا کی تھی۔ بعد میں یہاں مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہ مسجد مسجد نبوی کے جنوب میں واقع ہے۔ اس جگہ پر کبھی مسجد زرار واقع تھی جہاں اکٹھے ہو کر منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ اس مسجد کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور یہ دیکھیے اسلام کی اولین مسجد مسجد قباء، مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب واقع ایک بستی میں 3 دن قیام فرمایا تھا، اور انہی دنوں میں یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ مسجد مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی کو بہت زیادہ ثواب کا باعث بتایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد پہلے پہل اس علاقے کے ایک مکان میں مقیم ہوئے جو مسجد قباء کے محراب کے سامنے واقع تھا۔ کھجور کے درختوں کے قریب واقع یہ گھر اب مسمار کر دیا گیا ہے۔ ایک بار مدینہ کے لوگوں کو خشک سالی کا سامنا تھا اور مدینہ کے صرف ایک کنویں میں پانی موجود تھا۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا اور وہ لوگوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا تاکہ شہر کے غریب لوگ بھی آسانی سے پانی حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ کنواں جس کا پانی آج بھی ارد گرد کی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ اس احاطے میں دکھائی دینے والا ملبہ ایک تاریخی مسجد کا ہے۔ اس مسجد میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سورج کے پلٹ جانے کی دعا کرنے کو کہا تھا تاکہ عصر کی نماز ادا کی جا سکے، جس میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی۔ اسی واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد رد الشمس کہا جاتا ہے۔ اس سائڈ پہ مدینہ الغرس نامی یہ کنواں جو بنر علی بھی کہلاتا ہے مسجد شجرہ سے زیادہ دور نہیں۔ ایک مہم سے واپسی پر جس کی قیادت حضرت علی کر رہے تھے، فوج کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت علی نے یہ کنواں کھودا تھا جس سے آج بھی پانی فراہم ہو رہا ہے۔ یہ کنواں بھی اب بند کر دیا گیا ہے۔ کنویں کے قریب حضرت سلمان فارسی کا باغ واقع ہے۔ مسجد قباء کے کم و بیش 1 کلومیٹر شمال میں واقع اس کنویں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسد کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ حضرت علی نے اس وصیت کی تعمیل میں اسی کنویں سے پانی نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کو تدفین سے قبل آخری غسل دیا تھا۔ یہ بھی ایک کنویں کے آثار ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں وہ کنواں واقع تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پانی نکالا کرتے تھے۔ اس پانی سے حضرت سلمان فارسی کے کھجوروں کے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ باغ حضرت سلمان فارسی کی آزادی کی قیمت کے طور پر ان کے یہودی مالک کو دیا گیا تھا۔ اس باغ کے پیچھے بیت الحزن واقع ہے، یعنی غم کا گھر۔ سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اسی مکان میں قیام فرمایا تھا۔ یہ سرنگ نما گہرا راستہ دیکھیے، اس کی مٹی خاک شفا کہلاتی ہے۔ جنگ احد سے لوٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ سے مٹی لے کر شدید زخمیوں کے زخموں پر لگائی تھی تاکہ وہ شفا یاب ہوں۔ ایسا ہی ہوا اور یہاں کی مٹی خاک شفا قرار پائی۔
اس جگہ پر عیسائی قبیلے نجرہ کے عالموں اور اہل بیت کے درمیان مباہلہ ہوا تھا۔ آج کل یہاں ایک مسجد واقع ہے جو مسجد جباہ کہلاتی ہے۔ مباہلے میں 14 عیسائی عالم شریک ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث کر کے اسلام کی سچائی کو پرکھنا چاہتے تھے۔ مباہلہ کئی دن تک چلتا رہا، فریقین دلائل پر دلائل دیتے رہے، لیکن بحث کسی انجام کو نہ پہنچ سکی۔ عیسائی اپنے موقف پر اڑے رہے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی تیسری سورہ کی آیات نمبر 59، 60 اور 61 نازل ہوئی۔ اس پر عیسائیوں نے مباہلہ اگلے دن تک مؤخر کر دیا۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائے۔ امام حسن علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ ساتھ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور سب سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان مقدس ہستیوں کو دیکھ کر عیسائی وفد کے ارکان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لارڈ پادری اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے آج وہ چہرے دیکھ لیے ہیں جو اگر پہاڑوں کو ہلانے کی خاطر عبادت کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اے مسیح کے ماننے والوں، اگر تم نے محمد کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن کو محمد اپنے ساتھ لائے ہیں کوئی بحث کی تو تمہارا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مباہلے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں ان کے دین پر قائم رہنے دیا جائے اور جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کر کے رخصت ہوئے۔ قرآن پاک کی نمائش ایک ایسی جگہ ہے جو ہر ایک کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ حکومت نے یہاں قرآن کے نایاب نسخے نمائش کے لیے رکھے ہیں۔ 1500 مربع میٹر پر محیط اس نمائش گاہ کی ترتیب و تنظیم نہایت محتاط طریقے پر اس انداز میں کی گئی ہے کہ یہاں آنے والے قرآن پاک کی تاریخ اور اہمیت سے مکمل طور پر آگاہ ہو جائیں۔ نمائش میں قرآن پاک کے متعلق ایک دستاویزی فلم سمیت مکمل سمعی و بصری معاورت موجود ہے جو اس مقدس کتاب کے بنیادی خدوخال، تاریخ، تفسیر و وضاحت اور فرد، خاندان اور معاشرے پر اس کے اثرات کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو خانہ کعبہ کے 140 سال پرانے غلاف کے ایک ٹکڑے کی زیارت کا موقع بھی ملے گا۔ وادی جن مدینہ سے کوئی 30 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کچھ مافوق الفطرت طاقتیں گاڑیوں کو اوپر کی سمت میں کھینچتی ہیں، جبکہ بہت سے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارد گرد کے علاقے میں واقع پہاڑوں میں کوئی مقناطیسی قوت پائی جاتی ہے جو کہ گاڑیوں کو چڑھائی پر آسانی سے چلنے میں مدد دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک سراب نظر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دنیا میں ایسی 80 جگہیں موجود ہیں جہاں گاڑیاں اس صورتحال کی زد میں آ جاتی ہیں۔ میں نے اس بارے میں اپنی عمان کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تاریخی کنواں طفلہ ہے۔ عربی زبان میں طفلہ کے معنی تھوکنے کے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ حدیبیہ طے کر کے مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خشک کنواں نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوک دیا اور اس میں پانی جاری ہو گیا۔ یہ جگہ مکہ سے 55 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور مدینہ سے 345 کلومیٹر جنوب میں، لیکن نہ تو یہاں کوئی پکی سڑک ہے اور نہ ہی راستے کی رہنمائی کے لیے کوئی علامت یا نشان۔ جدہ واپس جاتے ہوئے ہم نے ایک بار پھر عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ کر لیا۔ شرائط کی روح سے ہمیں کسی میقات پر رکنا تھا۔ اس بار ہم ذوالحلیفہ میقات پر رکے۔ یہاں ہم نے غسل کر کے احرام باندھا اور ایک بار پھر مکہ کی مقدس سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ احرام پہنے ہوئے میں مدینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تاریخ اس شہر کے گلی کوچوں میں بکھری پڑی تھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور خاندان نے زندگی گزاری تھی۔ میں 20 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ اس وقت یہاں بہت زیادہ مساجد اور تاریخی مقامات موجود تھے، لیکن اب ان میں سے بہت سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ مرکزی اہمیت کی حامل بڑی تاریخی عمارتیں البتہ موجود ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ڈھائی جانے والی عمارتیں کس کس جگہ